عقلستان میں خوش آمدید محترم ویورز، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مسلمان جانور کو ذبح کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ کسی جانور کو مارنے کے تو اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ جیسا کہ یورپ میں جانوروں کا گوشت کھانے کے لیے انہیں مارنے کے بہت سے آسان طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ مثلاً جانور کو گولی مار کر ہلاک کرنا، ہائی وولٹیج کا جھٹکا دے کر مارنا یا تلوار نما تیز دھار آلے کی مدد سے ایک ہی وار میں جانور کی گردن کو دھڑ سے الگ کر دینا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ طریقے ذبح کرنے کی نسبت زیادہ آسان ہیں، تو پھر آخر اسلام نے جانور کو مارنے کے لیے ذبح کرنے کا ایک الگ ہی طریقہ کیوں بتایا ہے؟ حالانکہ یہ طریقہ تو بظاہر مشکل لگتا ہے۔ آئیے آج ہم اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ دنیا کے بہت سے مذاہب میں جانوروں کو مارنے کے لیے جھٹکا کرنے کا طریقہ رائج ہے۔ اس طریقے میں ایک تلوار نما تیز دھار آلے سے جانور کی گردن پر وار کیا جاتا ہے اور ایک ہی وار میں گردن کو دھڑ سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر ایک ہی وار میں جانور کا سر اس کے جسم سے الگ کر دیا جائے تو ایسی صورت پہ اسپائنل کورڈ یعنی حرام مغز کے کٹ جانے کی وجہ سے دل کی دھڑکن فوراً رک جاتی ہے، دل خون کو پمپ کرنا بند کر دیتا ہے اور جسم کے دور دراز کونوں سے خون پوری طرح جسم سے باہر نہیں نکل پاتا۔ اور چونکہ خون وہ سیال مادہ ہے جو ہر قسم کے جراثیم کی افزائش کے لیے انتہائی سازگار ہے، لہٰذا خون کی گوشت میں موجودگی بہت سی بیماریوں کی وجہ بنتی ہے۔ انسانی معدہ خون کو ہضم بھی نہیں کر سکتا کیونکہ انسانی معدے میں خون کو ہضم کرنے والے انزائمز نہیں پائے جاتے۔ کوئی انسان اگر خون پینے کی کوشش کرے تو اسے سیلیک یعنی کولنچ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، جو کہ ڈائجسٹو سسٹم کی ایک بیماری ہے جو چھوٹی آنت کو متاثر کرتی ہے۔ جدید سائنس مانتی ہے کہ انسانی معدہ خون کو ہضم کرنے کے لیے ڈیزائن ہی نہیں کیا گیا۔ مغرب میں جانور کو ذبح کرنے کا جدید طریقہ سٹننگ کہلاتا ہے۔ اس طریقہ کار میں جانور کو بجلی کا جھٹکا دے کر یا اس کے سر میں وزنی ہتھوڑا مار کر پہلے اسے بے ہوش کیا جاتا ہے اور پھر اس بے ہوش اور زخمی جانور کو زنجیروں کی مدد سے لٹکا کر ایک مشین سے اس کی گردن کو تقریباً آدھا کاٹ دیا جاتا ہے۔ اس عمل میں مشینوں کے استعمال کے باوجود ایک بکرا یا دمبا ذبح کرنے میں 4 سے 5 منٹ کا وقت لگتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسلام میں سٹننگ کا طریقہ کار کیوں اختیار نہیں کیا گیا؟ جسم کو زخم لگتے ہی خلیوں میں ہسٹامین نامی ایک کیمیکل بننے لگتا ہے جو خلیوں سے خارج ہو کر خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ جسم کے اندر موجود ہسٹامین مختلف قسم کی الرجیز کا باعث بنتا ہے اور چونکہ زخم سے مرنے والے جانور کے جسم سے خون پوری طرح خارج بھی نہیں ہو پاتا، لہٰذا ایسے جانور کا گوشت مکمل طور پر صحت مند نہیں ہوتا۔ اگرچہ اس طریقہ کار میں جانور کے سر میں ضرب لگانے یا اسے کرنٹ لگا کر بے ہوش کرنے کے بعد اس کی گردن ایک مشین کی مدد سے آدھی کاٹ دی جاتی ہے، لیکن سائنس یہ کہتی ہے کہ جانور کو اس سے پہلے جو چوٹ ماری جاتی ہے یا جو کرنٹ لگایا جاتا ہے، اس کے درد اور خوف کے رد عمل کے طور پر ہسٹامین فوراً خارج ہو کر خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس زہریلے مادے کی وجہ سے خون کی نالیوں کا قطر بڑھ جاتا ہے اور یہ پھیل جاتی ہیں۔ خون کی نالیوں کے پھیل جانے کی وجہ سے خون کا دباؤ کم ہو جاتا ہے اور ان نالیوں سے خون کا اخراج بہت کم ہوتا ہے اور اس طریقہ کار میں بھی خون پوری طرح جسم سے باہر نہیں نکل پاتا۔ سائنس نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ خوف اور دہشت کے جذبات پیدا ہوتے ہی انسانوں اور جانوروں میں ہسٹامین کی افزائش ہونے لگتی ہے۔ یہ ہسٹامین کس قدر زہر آلود مادہ ہے، اس کا اندازہ اس سائنسی تحقیق سے لگایا جا سکتا ہے کہ جیسے ہی جنگل میں کوئی جانور کسی درندے کو دیکھ کر خوف زدہ ہوتا ہے تو اس کے جسم میں پیدا ہونے والے ہسٹامین نامی مادے کی بدبو دور دور تک پھیل جاتی ہے اور درندہ اپنی سونگھنے کی تیز حس سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ اس کا شکار آس پاس ہی موجود ہے جو اسے دیکھ کر خوف زدہ ہے۔ اگر بکرے یا دمبے کو اسلامی طریقے سے ذبح کیا جائے تو اس میں 1 منٹ کا وقت لگتا ہے، جبکہ گائے بھینس کی صورت میں 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں، جو کہ مشینی وقت کی نسبت بہت کم ہے۔ حلال طریقے سے ذبح کے دوران گردن کے سامنے والے حصے میں موجود شارک سمیت خون کی 4 نالیاں کاٹی جاتی ہیں۔ اس دوران یہ احتیاط کی جاتی ہے کہ حرام مغز یعنی اسپائنل کورڈ نہ کٹنے پائے۔ یہ طریقہ سنت ابراہیمی کے عین مطابق ہے۔ اس دوران خون کی تمام اہم رگیں فوراً کٹ جاتی ہیں اور جانور فوری طور پر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس دوران وہ رگ بھی کٹ جاتی ہے جو دماغ اور جسم کے درمیان درد کے پیغامات پہنچاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ اس موقع پر جانور کا تڑپنا تکلیف یا درد کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ جب جسم سے خون تیزی سے باہر نکلتا ہے تو اس خون کے انتہائی تیز بہاؤ کی وجہ سے جسم کے پٹھے پھیلتے اور سکڑتے ہیں اور جسم کو حرکت دیتے ہیں، اور اس حرکت کی وجہ سے جسم کے ہر کونے میں موجود خون کھنچ کر گردن کے زخم کے ذریعے باہر نکل جاتا ہے۔
इस तरह ज़िबाह के अमल के दौरान जानवर बिना किसी तकलीफ़ के बहुत आसानी से मरता है और उसका खून भी पूरी तरह जिस्म से बाहर निकल जाता है और गोश्त हर किस्म के जरासीम से पाक व साफ़ हो जाता है, क्योंकि जरासीम खून ही में परवरिश पाते हैं और खून के जिस्म से बाहर निकल जाने के साथ ही गोश्त इन जरासीमों और आलाइशों से बिल्कुल पाक हो जाता है। ज़िबाह के दौरान स्पाइनल कॉर्ड यानी हराम मगज़ को नहीं काटा जाता। इस वजह से दिमाग और जिस्म का रिश्ता, जिस्म का तमाम खून निकल जाने तक बरकरार रहता है और दिल तेज़ी से हरकत करते हुए खून को पंप करता रहता है, जो कि पूरी तरह जिस्म को खून से निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है। कुरान मजीद में ज़िबाह के लिए ज़किया का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिसकी मीनिंग है पाक करना, क्योंकि इस्लामी तरीके से ज़िबाह करना ही वो अमल है जिसमें जानवर के गोश्त को खून समेत दीगर आलाइशों से पाक करके खाने के काबिल बनाया जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और उलझनों से सुलझनों के इस सफ़र में हम और आप मिलकर कदम बढ़ाते रहें।